وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بہت نیٹ خراب چل رہا ہے, آواز کڑی آ رہی ہے آپ کی بات کرتے کرتے. ارے یار ہمارے وہاں تھوڑا نیٹ ورک کی پرابلم چل رہی ہے. چلیے ہمارے یہاں بھی ہے, میرا تو کل رات بھر نیٹ نہیں آیا, ابھی کمپیوٹر پہ بھی نیٹ نہیں آیا. ہاں کیا جی ریلائنس کا ہے کیا تمہارا؟ نہیں, ایئرٹیل سب میں پرابلم چل رہی ہے, ریلائنس, ایئرٹیل, آئیڈیا. گھر میں کمپیوٹر بھی نہیں چل رہا. ہاں یار پوسٹ پیڈ میں وہی دقت آ رہی ہے یار. ابھی تو میرا پوسٹ پیڈ ہے نا, تو پوسٹ پیڈ میں بہت دقت آ رہی ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا صدیق بھائی کہ اس دن جو آدمی آئے تھے نا, ان کا نام کیا تھا, نام تھا ان کا اختر عالم سلفی, چندہ کرنے. اختر عالم, یہ سدھارتھ نگر سے اختر عالم سلفی صاحب آئے تھے اجین مہیپور میں. مہیپور میں آئے تھے؟ ہاں, تو ان سے بات بھی ہوئی تھی میری, ابھی ریکارڈنگ بھی بنی ہے ان سے. تو چندہ کرنے کا آئے تھے وہ مسجد کا چندہ کرنے, مدرسے کا چندہ کرنے آئے تھے اہل حدیث مسجد میں. ہاں مطلب یہاں سے برہانپور سے فجر میرے ساتھ ہی پڑھے تھے انہوں نے, اور یہاں سے گئے تھے, وہاں گئے, پھر مجھے فون کیے شام میں کہ ندیم بھائی ایسا ایسا ہوا. تو انہوں نے بولا کہ کوئی اجمل تھا, تو میں نے بھی اتنا دھیان نہیں دیا کیونکہ مفتی نہیں لگائے تھے انہوں نے. اجمل بولے تو میں نے کوئی ہوگا مہیپور میں, تو کہ ایسا کا مسئلہ ہوا. اور پھر بولنے لگے کہ بھائی اہل حدیث کا کوئی ترم خان میرا فون نہیں اٹھاتا, اور میں ممبئی میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. تو انہوں نے علی اجمل کا نام بھی نہیں دیے تھے اور مفتی بھی نہیں لگائے تھے, تو اجمل نام تو بہت سارے لوگوں کے ہوتے, تو میں نے بھی دھیان نہیں دیا. پھر دوسرا کال ان کا آیا کہ ندیم بھائی ایسا ایسا ہوا, آپ کا نام ان کو بولا گیا, تو بولتے ہم نہیں پہچانتے. میں نے کون تھا, تو مفتی اجمل. بولو علی اجمل ممبئی والے؟ بولے ہاں. میں نے دو میرے کو بات کراؤ, تو بولے نہیں بات نہیں کر رہے, انہوں نے چلے گئے, وہ ابھی ٹرین میں ہوں گے. وہ تو میں ٹرین میں بھی فون کیا ان کو, تو فون اٹھائی نہیں. اسی دن کی بات ہے. خیر میں تو چھوڑ دیا, میں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں. وہ یہ تو ابھی کس سے کہانی اس دن نکلی, تو اس سے باتیں کھلی کہ سب اتنا جھوٹا وہ. تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جو مغالطہ اور جھوٹ بولا جاتا ہے نا, یہ دیکھیے میں آسان سی چیز بتاتا ہوں آپ کو. آپ کا دین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی سے شروع ہوتا ہے, صحابہ سے شروع ہوتا ہے, کہ امام صاحب سے شروع ہوتا ہے؟ ارے اپنے آپ نے جی ارے ہم سنو میری بات کر لو, میں آپ سے بات کر لیتا ہوں. ہم رئیس بھائی کریں اس حساب سے گئے تھے اس دن. نہیں وہ تو مجھے مسئلہ معلوم ہے, وہ تو رئیس بھائی نے بتا دیے روداد, وہ مسئلہ نہیں ہے. مفتی اجمل صاحب نے بھی بتا دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا کیا بتایا رئیس بھائی نے؟ بھائی رئیس بھائی نے بتایا, تو اچانک آئے تھے وہ, کوئی آدمی آپ کے ہی نام لیے تھے شاید صدیق بھائی کا, کہ صدیق بھائی ان کو لے کے آئے تھے. وہ کوئی ارادتاً تھوڑی تھا وہ کہ بھائی ہم اس پہ بات کرنے آ رہے تھے, آدمی دلائل ڈھونڈ کے رکھے, وہ کر کے رکھے. نظیم بھائی اب آپ کی بات خاموشی سے سنی نا. تو میں نہیں, میری تھوڑی سی بات کا سوال کا جواب دے دیجیے, پھر آپ بول لیجیے گا. ہاں چلو. میں پوچھا تھا آپ کا دین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے, صحابہ سے شروع ہوتا ہے, کہ امام صاحب سے شروع ہوتا ہے؟ نہیں ابھی دیکھو جو مین بات ہے اپن کوئی نماز میں ہاتھ باندھنے کے طریقے پہ بات کر رہے ہیں, اپن وہیں سے شروع ہے. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں. اب پہلے تو اپن رئیس بھائی کی, اب ابھی اپن بات کریں گے. جیسے الطاف سے بات کر رہے ہیں, الطاف جو کہے گا آپ کو مانو گے, میری مت مانو, آپ رئیس بھائی کی مت مانو آپ. جی جی بالکل ہے نہیں. ہاں اب میری بات سنو, میں نے رئیس بھائی کو فون لگایا تھا زور کے اندر. ہاں میں نے کیا تو مفتی صاحب نے صحیح حدیث نہیں ہے. تو میں نے رئیس بھائی کو پوچھتا ہوں, میں نے فون لگا کے رئیس بھائی کو پوچھا, میں نے رئیس سینے پہ ہاتھ کھانے کا دلیل زور بات ہے نا. اب زور بات تو میرے سے رئیس بھائی نے کہا کہ یار جب تمہارا ہماری بات نہیں مانتے ہو, تمہارے حاضر کی بات پہ تم بھروسہ کرتے ہو, تو میرے سے مت پوچھا کرو. میرے سے پوچھتا ہوں تو میرے گھر پہ آؤ, تو میں نے ٹھیک ہے تو رئیس بھائی نے کہا مغرب بعد آ جاؤ. اب کا بولا مغرب بعد کا. پھر اس کے بعد میں مفتی صاحب کی خانے کی بہت. ایک منٹ ذرا میں نیٹ بند کر دوں, ایک منٹ رکیے. ہاں بیٹا چپ رہے گا. ہاں بولیے. تو اس میں ہوا کہ پھر میں نے جو الطاف کا کھانے کی دعوت رکھی تھی, تو الطاف کے میں رئیس بھائی کو بلا لوں, تو میں نے اپنی دعوت دے رہی ہے تو چاہے پورے زمانے کو بلا. تو اس کا مطلب
گھر سے سنتے ہیں. الطاف نے رئیس بھائی کو فون لا کے بولا تو رئیس نے بولا کام کرو, کوئی بھی مفتی ہو عالم ہو سب کو لیا, سب کو جواب فٹافٹ دے دوں گا. اور اس کی یہی سوچ اور یہی تھنکنگ ہے. میں ان سے کوئی بات کر رہا ہوں. 4 بار بولا تھا تو انہوں نے پہلے بھی دوسروں کو بھی یہی بولتے ڈائریکٹ کہ عالم ہو کوئی کو بھی لیا ہو. تو الطاف نے ان سے بات بولی تو الطاف کو انہوں نے بولا کہ تم تو لیا نا میرے کہتے ہیں عالم و مفتی یوں جواب دیں گے ایسی تو جواب دے دیں گے. میری بات سنو, میرے کہنے کتابیں بھی ہیں اور ساری حدیثیں بھی, اور یہاں پہ ساری دلیلیں دے دوں کھول کھول کی کتابوں سے. اب میری بات سنو, ابھی اچانک پوچھنا تو ہوا نہیں. اچانک پوچھنا چاہو تو میں اس کو قسم کھائی کر دوں یہ بات ہے. ٹھیک تو اور آپ کو تو میں الطاف سے آپ کی بات کروا دوں. الطاف کی قسم کھا کے صحیح بولنا جو بھی ہو صحیح بات ہے وہ کروا دیتے ہیں. تو ندیم بھائی بات یہ تو کوئی اچانک جانے والی بات ہوئی نہیں. ارے مسئلہ وہ نہیں ہے نا بھائی. آپ نے کہا کہ انہوں نے دلیل دینے کا تو انہیں دلیل دے دیے تھے نا, حلف تائی کی روایت دیے تھے نا سینے پہ ہاتھ باندھنے کی. کس کی حلف تائی کی؟ کس کی؟ ارے کوئی آپ کو روایت دیے تھے انہوں نے مستد احمد کی. مستد احمد کی دلیل ہی نہیں دی انہوں نے کچھ بھی. جبھی تو الطاف سے کچھ پوچھنا انہوں نے, وہ ابن خزیمہ کون سی کتاب ہے وہ ابن خزیمہ دوسری ہے. مفتی اجمل نے جو بولا کہ یہ نماز کی حدیث نہیں ہے, نماز کے بعد کی, وہ کون سی روایت تھی؟ وہ کتاب کا نام ذہن سے اتر گیا. تو وہ حلف تائی کی روایت تھی نا, وہ منطق مار دیا نا مفتی اجمل نے. جب وہ روایت دے رہا سینے پہ ہاتھ باندھنے کے الفاظ کے ساتھ تو انہوں نے بول دیا کہ نماز کے باہر کا مسئلہ ہے. نہیں تو رئیس بھائی پہ کیسے بہتان بانے انہوں نے نہیں دیے. انہوں نے ابن خزیمہ کی روایت دی, انہوں نے مستد احمد کی روایت دیے تو صحیح نا, انہوں نے اپنی بات پوری کی نا. سوال کرنا صحیح حدیث کا جی. اچھا جس حدیث میں راوی کو اگر ضعیف ہو تو وہ حدیث صحیح ہو سکتی ہے کیا؟ پہلی بات تو ضعیف نہیں ہے نا, ضعیف ثابت کرنا پڑتا ہے نا, بولنے سے ضعیف نہیں ہوتا نا. تو اس میں لکھا ہوا ہے نہیں. اگر آپ کے پاس ابن خزیمہ ہے تو آپ خود کھولو اور اس کے نیچے لکھو پڑھو کون سا راوی ضعیف ہے اس میں. پہلی بات آپ کو معلوم ہے کون سا راوی ضعیف ہے اس میں؟ مجھے نہیں, دیکھو میں نے پہلے بولا نہیں. دیکھو میں بہت جی میں اسی لیے آپ کو مسئلہ آسانی سے سمجھا رہا تھا. میں آپ کو اسی لیے مسئلہ آسانی سے سمجھا رہا تھا. آپ کو اسماء و رجال میں الجھا کر مغالطہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا سوال آپ سے یہی تھا کہ آپ کی نماز, آپ کا دین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی سے شروع ہوتا ہے, صحابہ سے شروع ہوتا ہے کہ امام صاحب سے شروع ہوتا ہے؟ میری بات سنو, میں وہی شروع سے ارے آسان سی بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں آپ. ارے یار دین تو دیکھو میری بات سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نماز کس پہ فرض ہوئی تھی؟ سنیے نماز کس پہ فرض ہوئی تھی آپ کے یہاں؟ نماز کس پہ فرض ہوئی تھی؟ میری بات سن لو پہلے, میری وہ سن لو میں کس کا ہے. ارے میں آپ کو ایک بات میں ختم کر رہا ہوں تو آپ کو بات پوری آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں, میری بات سن لو. نہیں مطلب یا تو آپ کو پتا ہے کہ میں کیا بولنے والا ہوں اس لیے آپ وہ بات کو پوری نہیں ہونے دے رہے. تو میری بات کو سن لو آپ. ارے بھائی ناک کے نیچے ہاتھ جو باندھا جاتا ہے اس کی مرفوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت ہونی چاہیے نا آپ کے پاس. آپ کے پاس تو دنیا میں کوئی روایت نہیں ہے. تو آپ کا مذہب تو نبی سے شروع ہی نہیں ہو رہا نا. ابھی آپ نے بولا ہمارا مذہب نبی سے شروع ہوتا ہے, تو آپ کو ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایت اللہ کے نبی سے دینا چاہیے نا. بھیج کے آپ مجھے ٹائم دو, میں آپ کو ساری روایت آپ جو کہہ رہا ہوں نا. ارے صدیق بھائی آپ کون سی دنیا میں جی رہے جناب؟ ہماری یہ کتاب نکلی ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی, سپر ڈوپر ہٹ کتاب ہوگا. اس کا دوسرا ایڈیشن ابھی لانچ ہو رہا ہے. ایک تو ہو چکا 2 سال پہلے. آپ نے پڑھے ہماری کتاب؟ ارے میں وہی تو کہہ رہا ہوں, تو میری بات نہیں سن رہا ہے. تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم نا. جن روایتوں کو ضعیف بول رہا ہے وہ صحیح روایت ہے. پہلی بات تو میں نے آپ کا یہ مسئلہ بتا دیا کہ آپ کے پاس حنفی مذہب میں مرفوع روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کی نہیں ہے. آپ کا مذہب اس میں یتیم ہے, ضعیف کے حدیث کے معاملے میں, نبی کے طریقے معاملے میں یتیم ہے. اب اس پر وہ کیا کرتے ہیں, اپنے مذہب کو چھپانے کے لیے صحیح حدیث پہ حملہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے, جبکہ بخاری میں ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث. جیسے رفع دینے کے نہیں جی رفع دینے سے نماز دیتی نہیں بالکل ہے. ہم بغیر رفع دین کے ساتھ ہم رفع دین غلط نہیں کہتے. نہیں تو جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز میں نقص ہے, اور جو جانتا ہے یہ سنت اور نہیں کرتا تو اس کی تو نماز بھی نہیں ہوگی, وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا. اب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مطلب انکار کر رہا ہوں, پھر وہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں جھگڑا گئی ہے.
ہم کا انکار کریں گے؟ اللہ کے نبی نے کب بولے کہ بنا رفع دین کی نماز پڑھو؟ اللہ کے نبی نے کب بولے بنا رفع دین کی نماز پڑھو؟ بلکہ اللہ کے نبی نے کہا سلو کمارا ایتمونی وسلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے، حکم ہے اس پہ. تو تم نے دیکھا کیا یہی پڑھی اللہ کے نبی نے؟ بھائی دیکھنے کا مراد دکھائے گا کون؟ صحابہ بتائیں گے نا اللہ کے نبی کی نماز. یہاں بتا رہے ہیں نا صحابہ کہ اللہ کے نبی کو میں نے دیکھا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کے سینے پہ باندھتے تھے. تو یہ بخاری کب لکھی گئی ہے؟ بخاری 200 ہجری میں، 200 ہجری کے بعد. 200 ہجری کے بعد. تو امام بخاری نے بھی نہیں دیکھا ان کو؟ امام ابو حنیفہ نے نہیں دیکھا تو امام بخاری کہاں سے دیکھ لیں گے؟ صحابہ کو تو امام ابو حنیفہ نے دیکھا ہے یار. نہیں صحابہ کو بھی نہیں دیکھا. نہیں تم یا تمہارے علماء پہ جھوٹ بول رہا ہوں. یہ آپ کے حنفی عالم کی بات بتا رہا ہوں میں، آپ کے حنفی عالم کی بات بتا رہا ہوں. آپ کا حنفی عالم اقرار کرتا ہے کہ امام حنیفہ کسی صحابی کو نہیں دیکھا. امام حنیفہ خود بولتے میں نے عطا بن ربا سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، اور عطا بن ربا تابعی ہے، صحابی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ خود اس بات کا اقرار کرتا ہے آپ کی کتابوں میں نے عطا بن ربا سے افضل کسی کو نہیں دیکھا. اب آپ بولے صحابی کو دیکھا تو میں آپ کی بات مانوں گا امام حنیفہ کی بات مانوں؟ نہیں. یہی مسئلہ ہے نا، آپ کو آدھی ادھوری بات بتائی گئی ہے. پہلے آپ مجھے ایک چیز بتائیے، آپ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث دے سکتے ہیں میرے کو اس کی؟ جب تم میری بات ہی نہیں سمجھو یار تم ندیم بھائی. میری بات کا جواب میرا آسان تھا. میں آپ کی سب باتیں سننے کو تیار ہوں نا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مرفوع روایت دے سکتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی؟ تم آپ کو سن لو آپ اس کے بعد بات کرنا آپ میرے سے. ہاں بولیے. میں زندگی جینے والا آدمی تھا نہیں بھائی، اور میں تو اپنی جماعت میں اتنا مضبوط رہتا تھا. سنو میری بات، اپنی جماعت اور اپنے جماعت والے مجھے زندگی سے نکال کے لائے. سنو میری بات، آج تک کوئی، اور اس کے بعد نہ تو میں اسکول پڑھا ہوا ہوں اور نہ ہی کوئی مدرسے پڑھا ہوا ہوں. میں آپ کو چیز بتاؤں، اب آپ کنویں میں سے نکلے ہو کھائی میں گر گئے. اب آپ سے ہم مسئلہ دلائل پوچھ رہے ہیں تو آپ مجبوریاں گنا رہے ہو. دین میں مجبوری نہیں چلتی، آپ کو ہم خبر کرنے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو پکڑ لے گا. میری بات سنو آگے جو بتا وہ اس لیے بتا رہا ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو فون کریں ان سے پوچھیں کہ اللہ کے نبی جو نماز پڑھتے تھے ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے اس کی ایک مرفوع روایت تو دے دو ہم کو. اہل حدیث کو تو بہت اعتراض کرتے ہو آپ سینے پہ ہاتھ باندھنے پہ، لیکن اپنا مذہب تو پہلے ثابت کرو تو پھر دیکھو آپ کو. ارے اب میری بات سنو، ہم جیسے سینے پہ ہاتھ باندھنے رئیس بھائی کا، رئیس بھائی نے تمہیں کتنی جھوٹ بولا؟ ارے سوال ہی ہوتا ہے جھوٹ بولیں گے. اچھا مطلب دو روایت ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ رئیس بھائی نے کون سی روایت پیش کی تھی؟ مجھے پتا ہے، آپ وہاں بیٹھے آپ کو نہیں معلوم. میں برہانپور میں بیٹھا میرے کو معلوم. کون سی پیش کری؟ ارے حلف تائی کی روایت بھی پیش کیے تھے نا انہوں نے. میرے پاس پوری ویڈیو ہے اس کی، رئیس بھائی کی. بھائی اگر آپ کے پاس پوری ویڈیو تو آپ نے لانچ کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ میں نے ابھی، میرے بات سنو، پوری ویڈیو ہے، میں نے ابھی تک اس کو اگر آپ لوگ جیتے ہوتے یا ہوتا تو فوراً لانچ ہو جاتی نا. کیونکہ دیوبندی اور بریلوی تو کیا کرتے ہیں کہ مناظر ہونے سے پہلے ہی پوسٹر چھاپ کے رکھتے ہیں ہم جیت گئے. ہے تو رئیس بھائی نے نہیں بولا کہ انہوں نے ویڈیو اتاری ہے؟ پوری ویڈیو اتاری. رئیس بھائی نے کہیں بھی جیتنے کو اور اس کا دعویٰ نہیں کیا. آپ نے سنو مفتی اجمل نے کیا کہا کہ وہاں پر ایک اہل حدیث نے سب کے سامنے توبہ کی اہل حدیث فرقے سے. تو کیا الطاف نے توبہ کیا کیا؟ بالکل. ابھی تمہارے کو ابھی شیئر کر کے پوچھا میں نے ابھی حال ہی اس کی ریکارڈنگ کری ہے. ڈالو. میں نے تو الطاف بھائی کی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ ڈال بھی دیا. انہوں نے بولے میں نے تھوڑی کوئی توبہ ووبہ کیا. میں نے کہا کہ بھائی یہ مسئلے میں میرا علم نہیں ہے تو میں اس میں نہیں متفق ہوں. اہل حدیث سے کہیں کو توبہ کروں گا. میں تو ڈال بھی دیا یوٹیوب پہ، ابھی جا کے دیکھو. ارے ابھی حال ہی میں نے اس سے بولا میں ندیم بھائی کا فون آیا تھا تو میں نے ندیم بھائی سے بول دیا کہ الطاف نے توبہ کر لی. تو کہنے کا میں نے اس کو بولنا نہیں میں نے الطاف تو کہنا. ارے بھائی ریکارڈنگ آپ انہوں نے پہلی بات تو آپ نے فون میں ایسا بولے ہی نہیں میرے کو. آپ نے الطاف بھائی کو ایسا کیوں بولے؟ ارے نہیں آپ نے جھوٹ بول دینا یہی کیا ہے. آپ نے میرے سے بات کرنے میں بات کی نہیں. آپ نے الطاف بھائی کرو یہی تو کرتے ہو آپ لوگ. جملہ بازی آپ کا مذہب ہے. آپ جملے بازی سے اپنا مذہب ثابت کرتے ہو. دلائل آپ کے پاس ہوتے نہیں ہے. اب ناف کے نیچے بازی کی آپ کا مرفوع روایت ملتی ہے اللہ کے نبی سے. آپ اہل حدیث پر اعتراض کرتے ہو. آپ کی جھوٹ کا سہارا لیا بھائی. ابھی یہ میں تو جھوٹ کا کوئی سہارا لیا ہی نہیں. میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں. میں نے الطاف بھائی سے بات کیا، وہ یوٹیوب پہ ڈل بھی گئی. وہ یوٹیوب پہ ڈل بھی گئی، پبلک سن رہی ہوگی. ابھی میں اس کو شیئرنگ کرتے بیٹھا ہوا تھا الطاف بھائی سے جو میں بات کیا. میں نے اس میں پوچھا آپ نے توبہ کی تو بولے نہیں. اہل حدیث اور اہل حدیث جماعت سے کوئی کائے کو توبہ کرے گا؟ کسی کا کوئی مسئلہ کوئی دلائل ہو گیا یا اس کا نہیں پہنچی تو وہ توبہ کائے کے لیے کرے گا؟ وہ کفر کر رہا تھا کیا وہ؟ ارے میری بات سنو، میری پہلے حدیث کو اس میں گھس گیا تھا. میں نے رات میں بتا دینا شروع کر دی تھی
اہل حدیث ہو رہا تھا میں خود, لیکن میں نے اللہ سے مانگا, میرے اللہ نے اتنے سالوں سے جماعت کے اندر لگا رہی ہے, رخ جو اہل حدیث کی طرف ہو رہا ہے, میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. وہ چاہو تو آپ ہی آگے اہل حدیث سے پوچھو, تمہارا رئیس بھائی جانے گیا میں میرا خود ذہن بننے لگ گیا تھا. میرے رئیس بھائی نے ہم نے بیٹھ کے ناشتہ کرا, خوب کرا. جن چھوڑا گیا ہے, میری بات سنو, آپ میرے نکالنے والے سے علاج کرایا, آپ پہ دیوبندی جن چھوڑا گیا ہے. جو لوگ اہل حدیث کی طرف آتے ہیں نا ان پہ جن چھوڑ دیتے. نہیں, میرا ذہن پورا ہو رہا تھا. میں خود اللہ, آپ مجھے دلائل دو نا, باتوں سے ثابت نہیں ہوتا, دلیلیں سے ہوتا ہے. رفع دین نہ کرنا چاہیے, اور سینے پہ ہاتھ باندھنے والے پہ آپ کیا حکم لگائیں گے؟ وہ ہاتھ, ارے میں خود ہمارے تھا وہ دوست, اس کے لیے مطلب میں نا نکاح کے چکر میں, مطلب اس کی طلاق اور اس کے چکر میں رئیس بھائی سے ان سے ملتا رہا, تو انہوں نے مجھے قرآن اور حدیث اور یہ میں وہ سب بتاتے رہے, تو میرا بھی ذہن ایک دم ہونے لگا. میں نے کہا پیاری بات ہے, سبحان اللہ, قرآن حدیث ہی بتا رہے تھے نا, کتنی پیاری بات ہے. ارے میری بات تو سنو اللہ کے بندو, میں نے کیا میرا ذہن بھی اسی ہو رہا تھا. میں نے قرآن حدیث یار یہ اچھا یار, قرآن حدیث بتاتے ہیں یار یہ لوگ, اور اس کے بعد میں اپن دیکھو تو انفی مسلک میں اور یہ کتاب اور وہ کتاب میں الجھے ہوئے ہیں. تو میرا ذہن بھی مطلب ایسی ہو رہا تھا, میں خود اہل حدیث کی طرف مائل ہوتا چلا جا رہا تھا. ابھی آپ اہل حدیث لیکن پھر ابھی آپ اہل حدیث نہیں نہیں, میں یہ مقلد ہوں اہل حدیث سے. حدیث تو خالی آپ نے ایک نام رکھ لیا ہے اہل حدیث. میرا سوال, آپ سوال سے کھیلنے لگے. میرا سوال تھا آپ ابھی اہل حدیث ہیں کہ نہیں؟ ارے اہل حدیث, آپ اہل حدیث ہے کہ نہیں یہ بتائیے. آپ بتاؤ آپ ہو کہ نہیں؟ ہاں میں تو ہوں, اور دنیا میں کوئی مسلمان بول دے میں اہل حدیث نہیں ہوں تو وہ تو مسلمان ہی نہیں, کافر ہو جائے گا سیدھے. آپ بول دے کہ اہل حدیث نہیں ہے. اچھا اہل حدیث کا مطلب بتاؤ کیا ہے؟ پہلے آپ بولیے, اقرار تو کریے ہاں یا نہ, پھر بتاتا ہوں نا میں. نہیں آپ آپ تو گڑمڑ ہے, آپ دل میں یہ صفت جو دل میں کچھ رکھتا ہے زبان پہ کچھ رہتا ہے, اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں منافقین کی بتائی ہے. آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین, کہ وہ زبان سے اقرار کرتے ہیں اللہ اور آخرت کا, لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہے. تو آپ اہل حدیث ہیں یا نہیں, ہاں یا نہیں, دو میں چتیا بٹ کریے نا, کنفیوز کیا آپ. میری بات سنو, میں نے کیا بولا ہونا چاہیے. آپ نے اہل حدیث کو بولے تھا, آپ اہل حدیث کی طرف گئے تھے تو ابھی نہیں ہے آپ. ارے آپ کوئی بھی طریقے کو آپ یہ پہلے بول دو ہو یا نہیں ہو, بعد میں طریقے پہ بات کریں گے نا. اہل حدیث ہو نا. ہاں ارے حنفی نہیں, اہل حدیث ہو کہ نہیں, سوال پوچھا جا رہا. گندم آپ جواب چنا دے رہے ہو. بھائی آپ کا مذہب شیعہ کا مذہب ہوتا ہے کہ وہ چھپاتا ہے اپنے مذہب کو, اہل سنت کبھی نہیں چھپاتا. نہیں میں تم سر کا شیعہ بھی نہیں ہوں, اللہ معاف کرے, تم سر کے شیعہ سے اہل حدیث ہے یا نہیں ہے بس. تو میں بھی تو یہ پوچھنا, آپ اہل حدیث ہو تو کس ٹائپ کے اہل حدیث ہو کے لیے بتاؤ. اہل سنت میں سے ہو انشاءاللہ. ابھی کیسے بول دیا, ابھی ٹائپ کیوں نہیں پوچھے آپ نے, ابھی ٹائپ کیوں نہیں پوچھے اہل سنت کے مسئلے میں, حدیث کے مسئلے میں ٹائپ پوچھنے لگ گئے. یہی تو آپ کو بک دلایا گیا حدیث, جبکہ محدثین نے سنت اور حدیث دونوں کی ایک ہی تعریف بیان کی ہے. سنت بولے حدیث بولے ایک ہی بات ہے. اب کسی نے اہل حدیث بولا تو اہل سنت ہوا, اور اہل سنت بولا تو اہل حدیث ہوا. اب آپ الجھے گا اس میں, سمجھے. آپ کو حدیث سے بغض ہے, یہ ممکن ہے حدیث کی پہچان ہے. ارے ہنسنے کی تو بات ہے, آپ نے اہل سنت کتنی جلدی بول دیا اپنے آپ کو. کون سے ٹائپ کے اہل سنت ہو آپ کون سے ٹائپ کے اہل سنت ہو؟ ہاں الحمدللہ سنتوں پہ تھوڑا بہت عمل ہے میرا, تھوڑا ہی بہت ہے, پورے نہیں ہونا. چلو اب اہل سنت پوری سنتوں پہ عمل کرنے والے کو بولتے, تھوڑے بہت پہ کرنے والے کو نہیں بولتے. تو آپ تو اہل سنت سے بھی خارج ہو گئے. آپ نے خود اقرار کیا کہ تھوڑا بہت عمل ہے. جی ارے تمہارا تیرا مطلب کیا بول رہے ہیں, آواز کم آ رہی ہے. جی ارے تمہارے چہرے پر داڑھی اتنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میری داڑھی اتنی بڑی الحمدللہ, میں نے کبھی, جب سے میرے 2 یا 3 بکرے جیسے بال آئے تھے تب سے داڑھی کبھی مونڈا نہیں ہوں. اچھا ماشاء اللہ. ہاں کسی کا منہج اس کی داڑھی سے پتہ چلتا ہے. ٹوپی جھبا کرتا پہننے سے منہج پتہ نہیں چلتا, باتوں کرنے سے منہج پتہ چلتا, اس کا داڑھی سے منہج پتہ چلتا. اس کی داڑھی جتنی مضبوط اس کا منہج اتنا مضبوط. ہاں یہ اہل حدیث کی شان ہے. اچھا ماشاء اللہ. داڑھی نہیں ہوتی نہیں, ایسا نہیں ہے. کچھ ہوتے ہیں جیسے مسلمانوں بہت سارے ہنسیوں میں شراب پیتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, چپل چور ہوتے ہیں,
چرس پیتے ہیں اور اپنے بیعت کھاتے ہیں تو پوری حنفیت خراب نہیں ہو جائے گی نا؟ کوئی بد عمل کی وجہ سے آپ اسلام کو نہیں بول سکتے نا. مسلمان کتنے شراب پیتے ہیں, تو آپ اسلام کو نام رکھیں گے تو آپ اسلام سے بغض دکھا رہے ہیں, اس کا مطلب نہ سمجھیے. تو پھر اہل حدیث میں بھی کچھ کاہل لوگ ہوتے ہیں جو عملوں میں کوتاہی کرتے ہیں, تو اس لیے منہج اہل حدیث سے بغض مت نکالیے آپ. الحمد للہ صدیق بھائی آپ بھی اہل حدیث ہیں, تو آپ یہ غلط دل سے نکال دیں کہ آپ اہل حدیث نہیں ہیں. میں نے اہل حدیث کو جائے اہل حدیث میں ہو رہا تھا, لیکن میں نے جب دیکھا تو میں توبہ کر کے کچھ بھی نہیں دیکھا آپ نے. آپ ایک بھی دلیل نہیں دے سکتے سوائے جملہ بازی کے. نہیں وہ تمہارا کام ہے. تو ابھی تم نے وہ سینے پہ ہاتھ باندھنا لیا حدیث خزیمہ بصری کو بھی صحیح سے. اب کیا بخاری میں ہے نا سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے, اپنے خزیمہ میں جاتے کیوں ہیں آپ؟ سینے پہ ہے کہ نہ لفظ اس میں سینہ لفظ سوال کر لیا آپ نے. آپ سوال بھی دوسرا سوال تمہارا میں غیر کا مقلد ہو جاؤں گا میں. چلو آ جاؤ بھائی, ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ سینے کے لفظ والے حدیث ہے, تو آپ ہم سے وہ دلیل طلب کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی میں ویڈیو پوچھو نہیں تمہارا وہ عربی جھکا پہنے ہوئے بالکل تمہارے غیر کے مقلد دوست میرا ہے. بھائی آپ کو سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث چاہیے بخاری میں کہ سینے کے لفظ کے ساتھ چاہیے؟ دو سوال ہے, آپ کون سا سوال کرنا چاہ رہے ہیں بتائیے. ارے یار سینے پہ ہاتھ باندھ جب سینے پہ ہاتھ باندھے گا کہ مطلب کچھ بھی ترجمہ کر کے سینے نہیں مانوی طور پہ بھی حدیث ہوتی ہے نا. ابھی ترک رفدین کی دنیا میں کوئی حدیث ہے کیا؟ آپ ترک کا لفظ دکھا کے حدیث دکھا سکتے ہیں مجھے؟ ترک کا لفظ دکھا کے دنیا میں کوئی رفدین کی حدیث دکھا سکتے ہیں کہ ترک رفدین ہے ایسا ترک کا لفظ ہونا چاہیے؟ دکھا سکتے ہیں کیا آپ؟ وہاں تو آپ مانوی طور پہ لے لیتے ہو, یا بخاری کو دیکھ کے بخار آ جاتا ہے آپ کو. تو بھائی امام عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت آپ لیتے ہو کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی, ایک بار ہاتھوں کو اٹھایا, اس میں آپ یہ تو ترک کا لفظ ہے نہیں کہیں, آپ ماننا نکالتے ہو اس کا کہ دیکھو یہاں پر اس کے بعد رکوع نہیں میں رفعین نہیں کیا تو ہو گیا ترک, ہے نا. تو یہاں آپ کو مانا لے لیتے ہو, بخاری کی روایت دیکھ کے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ والی مانا میں نہیں لے رہے ہو آپ, وہاں آپ کو سینے کا ہی لفظ چاہیے. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ والے اصول آپ کو سکھایا کس نے؟ سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ ہلو ہاں سمجھ میں آئی کہ نہیں آپ کو میری بات؟ آواز صاف نہیں یار آپ کی, پھر سے بولو, ریپیٹ ایک بار. میں بتا رہا ہوں کہ آپ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ روایت لے لیتے ابو داؤد کی جو مختصر روایت ہے جو پوری بھی نہیں ہے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے دکھائی, ہاتھوں کو ایک بار اٹھایا, اور وہ روایت سے استدلال کرتے ہو, مانا نکالتے ہو کہ دیکھو بھائی رکوع والا رفعین نہیں ہے, وہاں کہیں ترک کا لفظ نہیں ہے رکوع کا, آپ مانا وہاں لے لیے, اور یہاں بخاری کی روایت میں آپ مانا نہیں لے رہے ہو. کیوں بھائی؟ میری بات سنو, وہ صحابی نے غلط بولا کیا؟ ارے میں اصول بتا رہا ہوں نا کہ بخاری پہ مانوی طور پہ کیوں نہیں لے رہے آپ؟ صحابی نے کہاں بولا کہ ترک ہے, صحابی نے صحیح بولا, لیکن یہ تھوڑی بولا آپ غلط سمجھے. دیکھیے اس میں کیا کہا انہوں نے, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ نماز پڑھ کے دکھاؤں اور ایک بار ہاتھوں کو اٹھایا بس. اب اس میں رکوع رفعین کیوں ترک کر دی آپ نے؟ اس میں تو نہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کا بتایا, نہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کا بتایا, نہ قرات کی, نہ سورہ فاتحہ پڑھی, نہ کچھ پڑھا, نہ سجدہ ہے, نہ رکوع ہے, نہ تشہد, نہ رکعت ہے. اب یار میری بات سنو ندیم بھائی, اب آپ میرے سے اتنی بات کرو, میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ نہ میں مدرسہ پڑھانا, ابھی اسی طرح سے سنو میری بات. ابھی آپ نے کہا تھا کہ میں اہل حدیثوں کی تحقیق کیا ہوں تو میں نے پایا ہوں, تو میں آپ کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں کہ آپ نے کچھ بھی تحقیق نہیں کی, جملے بازی سن کر آپ نے اپنا موقف بنا لیا. 2 مہینے سے میں لگا ہوں اس میں, میں تو بتا رہا ہوں, میں آپ کو سکھا رہا ہوں نا. دیکھیے آپ چھوڑیے, دین کو پہلے ترجیح دیجیے. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں, جب سے مطلب تحقیق میں لگا ہوں نہیں, میرا عمل میں کمی آ گئی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. سنت پہ عمل, اللہ کے حکم پہ عمل کرنے سے نہ, جس کا آپ کے ایمان کی خبر ہی نہیں ہے, آپ اپنے ایمان کی خبر لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ایک سنی ہوئی بات کو بنا تصدیق کے آگے بڑھائے. اللہ کے نبی تحقیق کب ہوتا ہے, اور تحقیق کرنے سے عمل میں کمی آتی ہے, تو آپ کو تو ایمان ہی خراب ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتا ہے تحقیق کرو. میری بات سنو, میں وہی کہہ رہا ہوں, جب سے مطلب ان مسئلوں میں الجھا ہوا انہیں تحقیق میں اب الطاف کو ختم جو جملے بازی ہے نا, آپ کا مذہب جملے بازی ہے. ابھی دیکھیے میں آپ کو ابھی آپ کی ساری تحقیق میں پوری کر دیتا ہوں. آپ ناف کے نیچے سینے پہ ہاتھ باندھنے کا میرا بھی مسئلہ جان لیجیے, میں سب بتا دیتا ہوں آپ کو, آپ کی تحقیق کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. پھر دیکھتا ہوں آپ کی عمل بڑھنا چاہیے کہ کم ہونا چاہیے. اور مومن کی صفت تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں, کم نہیں ہوتے. تو آپ تو مومنوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں. نہیں اب میں کیا بتا رہا ہوں, میں سے جتنی دلیل اور دے رہا ہوں
سنو میری بات. اب اتنی دلیل ہو جائے, ابھی تم مجھے اتنی بات کرتے, اتنی بات بیچ کے تم اللہ کا ذکر کرتے, تو اللہ کا ہی ذکر ہو رہا ہے, اللہ کا ہی ذکر ہو رہا ہے. یہ کوئی فلموں کی بات نہیں چل رہی ہے. بات سنو, فون لگا نہیں, فضائل اعمال پڑھوں گے جا کے میں. نہیں, فضائل اعمال پڑھوں, وہ اللہ کا ذکر میں شمار ہو جاتا ہے. آپ کیا, میں آپ کو دین سمجھا رہا ہوں, حدیثیں سمجھا رہا ہوں, سب اللہ کا ذکر ہی نہیں سمجھ رہے. یہ آپ کا ایمان کدھر پہنچ گیا؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ صدیق بھائی, سچی سچی, کہ آپ حدیثوں کی تحقیق کرتے ہو, کبھی امام حنیفہ کے قول کی تحقیق کی آپ نے؟ ہلو نہیں کرتا ہوں صدیق بھائی, آپ حدیثوں کی تحقیق کر رہے ہیں, کبھی امام حنیفہ کے قول کی تحقیق کی آپ نے؟ عمل بتاتے نہیں, میں عمل کرنے لگ جاتا ہوں. تو وہی تو غلطی ہے نا آپ کی. یعنی حدیث, قرآن حدیث سامنے آ رہا تھا, آپ کو تحقیق کا بخار چڑھ رہا ہے, اور امام صاحب کا قول آ رہا تھا, آنکھ بند کر کے لے لے رہے ہو. یعنی آپ کا ایمان کہاں پہنچ گیا ہے؟ نہیں, جو کوئی بھی مطلب, چلو تم مجھے 10 ایسی باتیں بتا دو, چلو میں تمہارا سوال کر لیتا ہوں. بھینس کا دودھ پیتا ہو کیا تم؟ جی, ارے بھینس کا دودھ استعمال کرتے ہو کیا؟ ہاں بالکل کرتے ہیں نا. وہ کھانا دوسرا حرام بتا دیجیے آپ, میں چھوڑ دوں گا. تو تم حلال بتا دو, بھائی دیکھیے, آپ کا ایمان اللہ اور آخرت پہ سے چلا گیا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جس چیز میں تمہیں اختلاف ہو اسے لوٹاؤ قرآن حدیث کی طرف, اللہ رسول کی طرف لوٹانا ہے. جس میں اختلاف ہو, بھینس حلال ہے حرام, آپ کا ہمارا اختلاف نہیں ہے, دونوں حلال مانتے, دونوں حلال مانتے دودھ کو بھی, تو اختلاف ہے نہیں. آپ نے سوال کھڑا کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جس چیز میں اختلاف نہ ہو اسے اللہ رسول کی طرف لوٹا. اگر اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو یہ اختلاف نہیں, آپ لوٹا گائے کو, آپ کا ایمان ہی چلا گیا. چلیے آگے بڑھیے. چلو نہیں, ایمان چلا گیا نہیں, آپ کا چلا گیا ایمان. جو مسئلے میں اختلاف نہیں ہو اسے قرآن حدیث میں دلیل ڈھونڈنا, مطلب آدمی فتنہ پھیلا رہا ہے. اچھا چلو, اختلافی مسئلہ ہو, دیکھیے آپ اللہ کو مانتے, میں اللہ کو مانتا, آپ نے کبھی سوال کیے نہیں کیے نا. آپ اللہ کو مانتے, میں اللہ کو مانتا, آپ نے اس سے سوال کی نہیں نا. جس میں اختلاف نہیں ہوتا نا, آپ بھی بحث کو حلال مانتے, ہم بھی مانتے, تو اس سے کوئی بحث نہیں ہے. اس کو بحث کو ذریعہ بنانا, فتنہ پھیلانا ہے, اور آپ کا ایمان نہیں ہے. اب قرآن نے کہا, میں نے نہیں کہا. حکم دے رہے جس میں اختلاف ہو اسے اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ. تو جہاں اختلاف ہے آپ میں ہم میں, ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے, سینے پہ ہاتھ باندھنے کا, سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے, وہاں آ کے بات کریے, عقیدے پہ بات کریے. اختلاف ہے, سوال کا جواب میں نے دے دیا. 9 سوال آپ کر لیجیے, آپ کی تسلی کر دیتا ہوں میں. میری بات سنو, میں نے تو پہلے کی تھی, آپ میری آڈیو آپ ڈالو گے تو مطلب جاہل آدمی ہوں, میرے سے آپ ڈال کے کیا کر لو گے اس میں؟ یہ تو پہلے اقرار کرنے کا ہے. میں اللہ تعالیٰ روز محشر میں پوچھے گا, آپ میرا گریبان پکڑ لو گے, اس لیے میرا کام ہے آپ سوال, جو بھی آپ کے خدشات ہیں سوال کر لیجیے. میرا جتنا علم ہوگا میں جواب دے دوں گا. میں مطمئن کرنے کی پوری کوشش کروں گا. آپ کا ایک سوال تھا, میں اس کا جواب دیجیے. 9 سوال اور کر لیجیے. میں نے تو آپ سے صرف اس لیے بات کری تھی کہ آپ جو رئیس بھائی کی بات کی شہادت دے رہا ہو کہ وہ رئیس بھائی سے بات ہوئی تھی. رئیس بھائی کی بات کی شہادت کی نہیں تھی, میں مفتی اجمل صاحب کے جھوٹ کی پول کھول رہا تھا. آپ غلط سمجھے. مفتی اجمل صاحب سچے ہیں, اور میں آپ کی الفاظ سے بات کر رہا ہوں, اور آپ ویڈیو میں دیکھو, رئیس بھائی خود میں قرآن ہاتھ میں دیکھ کے آپ کی بات کرا دوں گا. ارے اس سے کوئی رئیس بھائی نے کچھ غلط بولے ہی نہیں ہے بھائی, رئیس بھائی نے سب صحیح بولے. میں بات کر لی, اور رئیس بھائی سے بولا ہے مفتی اجمل نے. بھائی میں کائے کو مقلد دوں گا, آپ مفتی اجمل کے اندر مقلد ہیں, آپ مفتی مقلد رئیس بھائی کے. بھائی یہ میرا حسن و ظن ہے کہ اہل حدیث کبھی جھوٹ نہیں بولتا. استغفر اللہ وحید الجمال نے تمہارے اہل حدیث نے تو جنہیں کیا کیا لکھا ہے, وہ تو آپ ان کی بات مطلب حسن جن سے مان لو. جمع تو حنفی خاندان میں پیدا ہوا, سب سے پہلے حنفیت کی شرح کی کتاب لکھا, غالی حنفی تھا, شیعہ ہو کے مر گیا. ارے اہل حدیث تو تھا ہی نہیں نا وہ, پہلی بات. تو آپ کو کس نے بولا ہے بات؟ استغفر اللہ. اچھا کون سے خاندان میں پیدا ہوئے تھے اہل حدیث کے حنفی؟ ارے آج سنو, آج جتنے بھی ابھی آپ دیکھو, اپنے مسئلے کی وضاحت شیعہ نہیں کرتا. جو شیعہ ہوتا ہے نا اپنے مسئلے کی وضاحت نہیں کرتا.
वहीदुज़्ज़मान कौन से खानदान में पैदा हुआ था, अहले हदीस या हनफी? अरे तुम कौन से मसले को पैदा हुआ? क्या तुम वहाँ पे? मैं तो खानदानी अहले हदीस हूँ, मेरे नाना भी अहले हदीस थे। अरे मैं खानदानी अहले हदीस हूँ। उज्जैन के पास में आगर मेरे नाना अहले हदीस थे, मेरे फूफा पूरे आगर को मदरसा पढ़ाते थे, वो खानदानी अहले हदीस है। अरे झूठ मत बोलो, अल्लाह मैं आपके उज्जैन के बाजू का आगर का ही हूँ, मेरी पैदाइश वहीं की आगर की। अरे हाँ। अरे मेरे नाना छावनी की मस्जिद में इमामत करते थे, बचपन से लेके देखते आया हूँ मैं। और रफ़ादैन की नमाज पढ़ाते थे, मैं खुद रफ़ादैन की नमाज पढ़ते होंगे, नहीं तो मैं खुद आगर जाके तेगी निकाल लूँ। अरे मैं खुद नमाज पढ़ता था ना, मेरे नाना को बचपन से देखता था ना, मैं वहाँ रहा हूँ ना आगर में। आप मेरे घर की बात नहीं मान रहे हो, कितने बड़े आप मुकल्लिद हो मुफ्ती अजमल के। आप आगर में जाओ, छावनी मोहल्ला है, छावनी एरिया, वहाँ पूछो कि ना फुप्पा कौन थे जो पूरे आगर को मदरसा पढ़ाते थे, वो अहले हदीस थे, पूरा आगर अहले हदीस से मदरसा पढ़ के सीखा। अरे तो तुम क्या वो इमाम देते थे, रफ़ादैन से नमाज पढ़ाते थे क्या वहाँ पे? हाँ इमामत थे ना, इमाम करते थे मेरे नाना, दो लोग थे, मेरे नाना इमामत करते थे, मेरे फुप्पा जो थे मदरसा पढ़ाते थे। नहीं मैं पता निकाल लूँ मैं इंशाल्लाह। मैं जाइए बिल्कुल जवाब दूंगा मैं। अरे भाई मेरे पूरा न्यायालय आगर में छावनी में, वहाँ जाइए, उनसे बात करिए, फुप्पा का घर देखिए, वो मस्जिद देखिए, तालाब के किनारे छावनी है, मैं वहाँ रहा हूँ, मैं फजर वहीं पढ़ता था, नाना के साथ सोता था हुजरे में। तो मैं तो खानदानी अहले हदीस हूँ भाई। देवबंदी बरेलवी तो अंग्रेजों के जमाने में पैदा हुए ना, अहले हदीस तो 14 साल से। अरे विक्टोरियन बात का जवाब नहीं दिए कि वहीदुज़्ज़मान कौन से खानदान में पैदा हुआ था, हनफी या अहले हदीस? अरे तुम भी तुम्हारा फिर आप देखिए जो अपने मसले की वजाहत से भागते ना वो शिया होते हैं। विक्टोरियन फिरके में जाके अच्छा एक बात बताइए, वहीदुज़्ज़मान ने सबसे पहले किसकी किताब की शरह लिखा? आप रईस भाई के अंधे मुकल्लिद हो गए हो, रईस भाई के भाई मैं तो साबित कर रहा हूँ, आप ही अंधे मुकल्लिद वाली बात कर रहे हैं। अभी आपका दूसरा मतलब मैंने गलत साबित किया। वहीदुज़्ज़मान ने सबसे पहले कौन सी किताब की शरह लिखा, अहले हदीस की लिखा कि हनफी की लिखा? आप बताइए मेरे को उसका नाम। वो पहले देवबंद आपको नहीं मालूम ना, आपको बातें बताई नहीं गई है, आपको आधा अधूरा दीन मालूम है, आपका दीन ही कंप्लीट नहीं है। अरे नहीं हुआ ना भाई, गैर का मुकल्लिद कभी हुआ ही नहीं। अरे भाई सुनिए तो सही, ओ भाई भाई सुनिए ना भाई, वो जो सिद्दीक भाई के बाद को सिद्दीक भाई रईस भाई की कोई बात ही नहीं है। ओ सिद्दीक भाई रईस भाई आप बड़बड़ाने लग गए, मतलब आपको पे छोड़ा हुआ जिन काम कर रहा है। अल्लाह शुक्र करो। लेकिन आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिए कि कोई मरफू रिवायत है ना आपके नीचे हाथ बांधने की आपके पास? अरे मैं क्या जवाब दूंगा यार मैं आपको? अल्लाह अकबर, तो आपने कैसे मान लिया सीने पे हाथ बांधने की हदीस ज़ईफ है? हाँ मैं तो मुकल्लिद हूँ मेरे। तो फिर आपने माने कैसे सीने पे हाथ बांधने की हदीस है? इमाम अबू हनीफा ने बोले क्या? इमाम अबू हनीफा ने बोले सीने पे हाथ बांधने की हदीस ज़ईफ है? अरे यार मैं तो आप झूठ बोले ना, आप मुकल्लिद हो, आप मुकल्लिद हो ही नहीं, गैर मुकल्लिद हो। देखो आप साबित नहीं कर सकते इमाम अबू हनीफा से कि उन्होंने बोले सीने पे हाथ बांधने की हदीस ज़ईफ है। अरे इतने खुद तुम्हारा खुद का आलिम तो बता रहे। आपने क्या बोले थे? आप मुकल्लिद हो, आप इब्न खुज़ैमा का मुकल्लिद हो कि इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हो? ये तो इमाम अबू हनीफा का मुकल्लिद। इमाम अबू हनीफा ने सीने पे हाथ बांधने की हदीस ज़ईफ है? इमाम अबू हनीफा ने कहाँ लिखे हैं कि सीने पे हाथ बांधने की हदीस ज़ईफ है? मुझे बता दीजिए, मैं मान लूंगा आप अपने दावे में झूठे हैं। अरे यार मैं तो ये जुमलाबाजी आपने, जब आप फंसते हो ना, आपके दलाइल नहीं रहते हो तो आप बहाना मार देते हो मुकल्लिद है, जाते हो दलाइल पेश करने लगते हो, बहस और मोबाइल में पड़ जाते हो, यही तो आपकी चालाकी है। अरे यार नहीं, अल्लाह बचा, तुम सर के मक्कार हो। देखो नदीम भाई मैं बताऊँ अरे भाई मुफ्ती अजमल भी मेरे से बात मानने पे इसीलिए बात नहीं किया ना, बोले लिखवा के ना, वो रात में ताज्जुद में उठ के दुआ करते हैं कि नदीम खान से अल्लाह बचाए। नहीं मैं तो आपके पेट से हिम्मत रखता हूँ। आपका पता दो, मैं तो आपके घर पे भी आ जाऊँ। मैं तो अल्लाह ने दिलेरी दी है क्या? सिद्दीक भाई आपका एक मसला में किताब सुनिए ना, एक मसला में किताब सुन्नत बयान करूंगा तो 5 साल निकल जाएंगे। वो तुम्हारा आपका एक मसला मैं किताब सुन्नत के लिए रोज बयान करना चालू करूंगा ना, 5 साल निकल जाएंगे आपके मजहब का। आपको पता है आप कितने सुन्नत के खिलाफ हो? नहीं एक मसला रोज बयान करूंगा, 5 साल निकल जाएंगे आपके। मेरा चाय गरम कर क्या करूं? सिर दुखने लग गया यार। सिर दुखने लग गया।
ارے تو بھائی آپ نے غلط سواری پہ چڑھ گئے تو آپ غلط جگہ ہی پہنچو گے نا. وَإِذَا سَأَلَ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي, جب صحیح حدیث آ جائے میرا مذہب ہے. امام ابو حنیفہ کا قول در مختار میں لکھا ہے اور آپ کا پورا مذہب ضعیف حدیث پہ چلتا ہے تو آپ بولتے ہیں مقلد ہے. اتنا جھوٹ بولتے ہیں آپ بولنا ہے. آپ نے جو کہا کہ اللہ کی جھوٹوں کے اوپر لعنت, آمین تو بالکل آمین. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. جی تو مجھے بتائیے, میں نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي, جب صحیح حدیث آ جائے میرا مذہب ہے. امام حنیفہ کے قول در مختار میں لکھا ہے اور آپ کا پورا مذہب ضعیف حدیث پہ چلتا ہے. آپ بولتے ہیں امام حنیفہ کے ماننے والے, آپ کتنا جھوٹ بولتے ہو. نہیں اب آپ دیکھو, آپ نے ابھی کیا بولا کہ پورا پہلے بات سے شروع ہوئی تھی اپنی سینے پہ ہاتھ باندھنا, ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا. اپن ایک دم ایک سلجھی ہوئی بات کرتے, سمجھداری والی بات, کہ آپ کا بھی عقیدہ ہے اور چاروں مذہب کو جو صحیح کہا گیا ہے صحیح حدیث کی شرط پہ کہا گیا ہے کہ صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے, اس لیے ہم چاروں اہل سنت ہے. تو ہمیں صحیح حدیث دکھانا ہے اپنے عمل کی. ہم دکھا رہے رفع اپنے سینے پہ ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیث, آپ دکھا سکتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیث؟ چلو ایک کام کرو, میں ابھی نہیں رئیس بھائی کرنے جاتا ہوں, میں آپ کی بات کراتا ہوں. میں ہاں اگر وہ بات کا جواب نہیں دیا نا آپ نے, ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیث دکھا سکتے ہیں آپ؟ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیث, ہاں. ارے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیث. اب میں نے پوچھا نا, میں پوچھ کے آپ کو کل بتا دوں گا. میں انشاءاللہ میں تو مقلد ہوں نا, وہ پوچھ کے بتاؤں گا. میں تو یہاں نماز میں بھی تقلید کرتے ہیں کیا آپ؟ نماز میں بھی تقلید کرتے ہیں؟ نہیں, عقائد میں تقلید تھوڑی ہے. روز جو اس کو نماز میں داخل نہیں آپ کے وہاں. ارے میری بات سنو, جیسے نماز کے اندر جیسے ایک امام جو رفع دین کر رہا ہے, ارے ایک بات بتائیے صدیق بھائی, جماعت میں جاتا ہے آپ کو سکھایا کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر دین کا علم سیکھنا فرض ہے. اور محدثین نے اس کی شرح میں فرمائے ہیں کہ جو 5 ارکان ہیں, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اس کے فقہی مسائل ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. اب نماز دوسرے نمبر پہ ہے, آپ کو اس کا فقہی مسائل نہیں معلوم, رفع دین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے, تو آپ تو نبی کے حکم کے خلاف ہو گئے. اور آپ کو جب پھنستے ہو تو آپ بولتے ہیں میں مقلد ہوں, تو نماز میں تقلید نہیں ہوتی, آپ مقلد ہو کدھر؟ تو میں مقلد نہیں, میں امام ابو حنیفہ کا ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہوں نا, میں ان کے سینے سے. امام ابو حنیفہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے؟ تو امام ابو حنیفہ نبی ہیں کیا آپ کے؟ نہیں. پھر آپ نماز پڑھتے ہیں؟ اچھا رفع دین آپ جو کرتے ہو, ہاں, تو جیسے امام شافعی, امام حنبلی نے جو رفع دین کرا ہے وہ آپ کرتے ہو. وہ تو اہل حدیث ہے نا, امام شافعی, امام مالک, امام حنبل سب اہل حدیث ہے نا. اچھا امام ابو حنیفہ نہیں ہے نا؟ نہیں, امام حنیفہ اہل قیاس تھے نا, اہل حدیث نہیں ہے. وہ قیاس سے مسئلے حل کرتے تھے, وہ حدیث سے مسئلے حل کرتے تھے. تمام محدثین کو اہل حدیث کہا گیا ہے, امام حنیفہ کو امام اعظم اہل العراق اہل القیاس کہا گیا. یہ تینوں امام اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے کیا؟ تمام محدثین اہل سنت والجماعت ہے. تو یہ محدث نہیں ہے کیا؟ امام ابو حنیفہ محدث تھوڑی ہے. اچھا. امام ابو حنیفہ کو تو امام بخاری نے مرجیہ فرقے سے لکھا ہے تاریخ الکبیر میں کہ امام ابو حنیفہ مرجیہ فرقے سے, تو ان کی رائے بات حدیث لینے پہ سب نے خاموشی اختیار کی, اجماع نقل کی ہے کہ ان کی روایت مت لو. ہاں, امام بخاری کی تاریخ اسماء و رجال کی سب سے پہلی کتاب لکھی گئی ہے دنیا میں, سب سے اچھی, جو ہم اسماء و رجال راویوں پہ پڑھتے ہیں نا, راویوں کے احوال پڑھتے ہیں نا, 12,000 12,500 راویوں کے حال ہے, امام بخاری نے سب سے پہلے لکھے تھے. اس چیز کو چھپا دیا گیا ہے. چلو میری بات سنو, اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اب آپ میرے کو نہیں ان کتابوں کا اسکین بھیجو, میں نمبر دے رہی ہوں, آپ اس نمبر کے اوپر میرے. جی بالکل ہے نا؟ ہاں جی. وہ صحیح بخاری کی حدیث میں تو وہی بتانا, آپ اسی میں سے اوریجنل کا اسکین پہنچانا, تمہارا عالم کی کتاب کا اسکین مت پہنچانا. یار یہ شرط آپ اپنے گھر کی شرط کیوں لگاتے ہیں؟ ابھی میں بولوں گا میرے کو وہی قرآن بتانا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا, آپ بتا سکتے ہیں؟ یار تمہارے اپنے گھر کی آپ کی طبیعت کے ساتھ آپ کی خواہشات کا نام اسلام نہیں ہے نا, آپ کی خواہشات کا نام اسلام نہیں ہے. میں بولوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تھا, آپ مجھ سے اسی سے دلیل دینا, آپ دے پائیں گے قیامت تک؟ ارے تم یہ تو دھوکہ دے رہا ہوں. دھوکہ کیا دے رہا, آپ اصول کو بیان کرتے خود پھنس جاتے. ارے تو آپ اصول ایسا کیوں بیان کرتے بھائی, آپ شرط ایسی کیوں لگاتے کہ آپ کو بھاگنے کا راستہ مل جائے؟ نہیں میں تمہارا نہیں, میں وہ بات دیکھیے, میں بھی چلیے بات سنو, قبول کرتا ہوں, میں ڈرتے ہیں ندیم کا نام, تو میں تمہارے گھر کے اوپر آ کے آواز لگاؤں تمہارے کو, میں نہیں لگاؤں تو بولنا تم. ارے بھائی یہ آپ بھاگیے مت,
آپ نے بات کہی ہے کہ اوریجنل اسکین یہ اس سے ارے وہ تو ہم آئیں گے نا, ابھی بیان ہونے والا ہے میرے وہاں, بے فکر رہو تم. ارے بیان ہوئیں گے تو انشاءاللہ اس دن ہم بھی وہیں موجود رہیں گے اور تمہاری بات کو پکڑیں گے, وہاں پر وہاں تمہارے دلائی وہاں مانگیں گے. ابھی میرا بیان ہوا تھا سانگلی میں, سنیے تو صحیح, میرا بیان ہوا تھا سانگلی میں, تو ایک دن پہلے ہی سب دیوبندی بریلوی دیوبندی پہنچ گئے تھے پولیس کمپلینٹ کرنے کے لیے, بھائی بچاؤ بچاؤ بچاؤ, اس کا بیان روکو. نہیں بیان نہیں, ہم تو کرنا ہی نہیں, بلکہ 5 بہار کے اندر اور 5 بہار میں بریلوی میں تمہارا بیان رکھتا ہے تھے, تو میں نے خود بول دیا ہے, میں نے نہیں ان کے پروگرام ہوں دو تم. آپ نے جو ابھی اصول بیان کیے کہ بھائی اوریجنل اسکین سے دینا ہے نا, ہم نے مانے آپ کی بات ہے نا. آپ مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے, بالکل آپ بھی امام ابو حنیفہ کی کتاب سے اوریجنل اسکین دیں گے؟ بالکل دے دوں. آپ اگر میرے کہنے وہی کتاب ہو یا تو پوچھا. چلیے ڈن. اگر آپ نے امام ابو حنیفہ سے نہیں دی اوریجنل اسکین تو آپ ناحق ثابت ہوں گے, ہم نے دے دیے تو ہم حق ثابت ہو جائیں گے, پکا نا؟ چلو جو آپ جو امام ابو حنیفہ بارے میں جب آپ نے ارے وہ تو سب ہم دے دیں گے, ہم سب دے دیں گے, لیکن اگر آپ نے امام ابو حنیفہ کی کتاب سے نہیں دیے اوریجنل اسکین تو آپ ناحق ثابت ہو جائیں گے, آپ کا جھوٹ ثابت ہو جائے گا. تو میرے کل کتابیں ہیں کہاں بھی ہے جو میں, ارے آپ کے پاس پوری انسیت میں کسی بار امام حنیفہ کی کتاب نہیں ہے. ارے آپ نے غلطی سے کبھی پڑھے امام حنیفہ کی کتاب؟ صحیح بات تو بتائیے. ہاتھ میں کے لیے ابھی تک کے یار میں تو مقدس, پھر وہی تو آپ کو, ارے مغالطے کی دنیا میں جی رہے ہیں بھائی, امام حنیفہ کی دنیا میں کوئی کتاب ہی نہیں ہے. میرے ہاتھ میں ہی نہیں لے, میں خود کہہ رہا ہوں. تو پھر آپ کا مذہب کیا سیاسی گمانی مذہب ہے کیا, جو اللہ تعالیٰ نے دین کتاب و سنت میں کتاب میں رکھا ہے نا؟ ارے اللہ کے بندے آدمی کیا کرے گا؟ تو کرے گا کیا مطلب؟ آپ کا شیعوں والا دین ہے نا, جب ان سے پوچھو قرآن کیا ہے تو 12ویں امام گھر میں لے کے چھپے ہوئے ہیں. میری بات سنو, ارے بھائی شیعہ کو اصول ہے نا کہ ان سے پوچھو تمہارا قرآن کیا ہے تو 12ویں امام گھر میں لے کے چھپے ہیں. آپ کے امام صاحب کی کتاب کیا ہے تو بولے ہے ہی نہیں, میں کیا کروں؟ تو بھائی آپ کا دین ہے کیا آخر؟ قیاسی گمانی دین ہے کیا؟ ارے یار تم میرے سے کیا بحث کرو؟ بحث کرنے کی بات ہے, آپ کو آپ کی عمل کی فکر ہونا چاہیے, آخرت کی, اللہ کا ڈر نہیں آپ کو. ارے آپ ایسے اللہ تعالیٰ, سنیے نا, قبر کے کتنے سوال ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ارے یار نہیں, آسان سی بات ہے, میں آپ کی آخری بات بول کے اصلاح کر دوں کہ قبر کے کتنے سوال ہیں. آپ کو آپ کی ہوئی نہیں ہے, میری اصلاح نہیں کرتا. ارے آپ فتوے مت ٹھوکیے نا بھائی, فتوے مت ٹھوکیے. اللہ کرتا ہے, اللہ کرتا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں آپ کو قبر کے سوالوں کے بارے میں بھی علم ہے کہ نہیں؟ جماعت میں آپ کو اتنا بھی سکھایا گیا ہے کہ نہیں؟ مجھے 3 بتائے ہیں, اب بتا دو آپ مجھے 3 بتائے ہیں. 3 ان لوگوں کے لیے ہے جو 3 کا صحیح جواب دے. ویسے 4 سوال ہیں قبر کے. چلو چھوٹا آپ بتا دو. اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ جو تینوں کے تم نے جواب دیے وہ تم نے سیکھے کہاں سے؟ تو امام ابو حنیفہ کی کتاب تو آپ کے پاس ہے نہیں, تو آپ وہاں کیا جواب دیں گے چوتھے سوال کا؟ تو تمہارے گھر میں کس کی کتاب ہے یہ بتا دو. کتاب و سنت ہے نا, قرآن و سنت ہے. فرشتے بہت ماریں گے اگر کسی نے کتاب و سنت کی کسی اور کا نام لیا تو, بولے میں وہ امام کا مقلد تھا, اس کا تو اتنا ماریں گے پٹک پٹک کے. فرشتوں کو تھوڑی معلوم کوئی امام, وہ تو کتاب و سنت جانتے ہیں. تو نبی کے بارے میں کیا پوچھیں گے پھر؟ ارے تو کتاب و سنت نہیں ملے گا نا وہ علم. ہاں, چوتھا سوال کتاب و سنت بولنا ہے آپ کو, اور آپ کے پاس تو امام ابو حنیفہ کی کتاب ہی نہیں ہے, تو آپ تو اپنے ثابت ہو گئے. تو قبر کا چوتھا سوال تو آپ کا گیا, تو آپ فیل ہو جاؤ گے. اب چوتھا تمہارا کیا بول رہے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. چلیے نماز کا ٹائم ہے, بعد میں بات کرتے ہیں. ٹائم ہو گیا.